سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کو ٹریٹ کرتا ہے ایون پیرنٹس نہیں کر سکتے. نو ون کین ٹریٹ لائک دیٹ. اللہ اتنے چانسز دیتا ہے آپ کو، اتنے چانسز دیتا ہے آپ کو. اللہ آپ کے عیب چھپاتا ہے، اللہ نے آپ کے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے بجز اس کے کہ ہم اللہ کی ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں، ریگولر ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں. اللہ فرشتوں کو روکتا ہے، رک جاؤ 6 گھنٹے. 6 گھڑی کا لفظ آتا ہے نا حدیث میں کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اللہ فرشتوں کو روک دیتا ہے، ابھی رکو، ابھی نہ لکھنا. 6 گھڑی روکتا ہے اللہ، 6 آورز میں بھی. تو شاید ریپینٹ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید میری طرف ریٹرن کر جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا سونے سے پہلے لاسٹ عمل گناہ نہ ہو، کیونکہ اگر موت آ گئی تو پھر توبہ نہیں ہے. پھر موت آپ کو پتہ ہے پھر سوتا ہے جب بندہ 6 گھنٹے سے زیادہ ہی سوتا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ بھی لکھا جائے اور اللہ معاف کرے موت بھی آ جائے. تو لاسٹ عمل میک شور شوڈ بی گڈ، ریپینٹ کر کے سویا کریں. ڈزنٹ میٹر اس سے پہلے کیا کیا، خدا نہ خواستہ، لیکن لاسٹ عمل شوڈ بی گڈ، شوڈ بی گڈ. اور 6 آورز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ویٹ کراتا ہے. یہ محبت نہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں امیون سسٹم اللہ نے ایسا دیا ہوا ہے، کتنی چیزوں سے اللہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہا ہے، کتنی بیماریوں سے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے معاملات کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم سجدے سے ہی نہ اٹھیں. دا وے ہی ہینڈلز آر افیئرز. تو اتنے چانسز جو رب دے رہا ہے اور اتنی محبت جو اللہ دکھا رہا ہے اور جو ویٹ کر رہا ہے ہمارا، تو نماز میں ان ایموشنز کو لانا چاہیے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جو مجھے سب سے اچھا ٹریٹ کرتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تیسری ریزن میں نے کیا بتائی تھی کہ اس انسان کے ایٹریبیوٹ، تو اللہ تو خالق ہے، اللہ کے تو پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جنرس ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مرسیفل ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پاورفل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. تو اتنے زبردست کریٹر کے سامنے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں جو کہ سورس آف پیس ہے اینڈ سورس آف ایوری گڈ ہے، تو لو کو لایا کریں، لو آف اللہ. اوکے، پھر ہوپ آف اللہ، ہوپ فرام اللہ. یو شوڈ برنگ ہوپ ان یور صلاح کہ مجھے اب معاف فرمائے گا اللہ. میں ہوپ کے ساتھ نماز میں انٹر ہوا ہوں یا انٹر ہوئی ہوں. اللہ تعالیٰ ول ہیو مرسی اپون می، یہ ہوپ ہے. اور میں نے جو بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ سے میں ہوپ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. دیٹ از دی ہوپ. اور یو ہوپ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے. صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فیلنگ لائی جا سکتی نماز میں کہ آئی ایم ہوپ فل ٹو سی اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو ہوپ کا بڑا رول ہے. اسی طرح فیئر کا بہت رول ہے. دیکھیں فیئر بھی ہونا چاہیے. فیئر کیا ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں اور میں نے صحیح سے نماز پڑھنی ہے اور میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے سجدے میں جا کے. تو اس میں تھوڑا سا اپنے ایکسپریشنز میں وہ چیز لائی جا سکتی ہے. فیئر کا مطلب وہ والا فیئر نہیں ہے جیسے فیئرز کی اقسام ہے نا. اللہ سے فیئر یہ نہیں ہوتا جیسے سانپ کا فیئر. سانپ کا فیئر تو نیگیٹو فیئر ہے نا، یا شیر کا فیئر تو نیگیٹو فیئر ہے. دیٹ از ناٹ فیئر آف اللہ. یہ وہ والا فیئر ہے جس میں ریورنس ہے، ریورنس والا. ہیبا، ہیبا کہتے ہیں اس کو، ہیبت. آپ کے فادر کی آپ پر ہیبت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اچھا ریلیشن ہے آپ کا فادر کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کی مدر کی ہیبت ہے کہ نہیں ہے آپ کے اوپر؟ عزت کی وجہ سے نا، لو کی وجہ سے. تھوڑا سا ڈر ہے. ڈر کس بات کا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں بہت آنریبل ہیں، اگر ان کے سامنے بات آ گئی تو وہ کیسا فیل کریں گے. یہ والی ہیبت چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے. ٹھیک ہے، کہ اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ذرا ایکسپریشنز بھی لانے چاہیے انسان کو. تھوڑا سبحانہ ربی العظیم کہتے ہوئے مطلب رونے والا چہرہ بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ عظیم ہیں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن آپ تو سب سے عظیم ہیں، آپ مجھے بخش دیں گے. تو جب تک آپ ایموشنز نہیں لائیں گے اپنی نماز میں، ٹائم نہیں دیں گے اپنی نماز کو، تب تک آپ کو نماز میں مزہ تو نہیں آنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ایموشنز ہیں، ہوپ، فیئر اینڈ لو. اب دیکھیں آپ جب شروع میں کھڑے ہوتے ہیں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ٹھیک ہے، اس کو انجوائے کیا جا سکتا ہے اس جملے کو کہ واقعی اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سوچا جا سکتا ہے اس کے اوپر. وتبارک اسمک، اور حمد بھی اس کی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، حمد بھی اس کی ہے. وتبارک اسمک، اور بابرکت ہے اس کا نام. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. وتعالی جدک، اور اس کی میجسٹی بہت ہائی ہے. کتنا خوبصورت جملہ ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور کوئی بھی اس کی علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے. تو یہ پوری تھیراپی ہے. ٹرسٹ میں آپ ایسے نماز پڑھیں گے آپ کی تھیراپی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر آپ سورہ فاتحہ پہ آتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ سوچیں آپ کتنے ایموشنز لا سکتے ہیں کہتے ہوئے. اب دیکھیں میں
سمجھتا ہوں کہ ہر نماز اس طرح سے پڑھنا شاید مشکل ہو جائے آپ کے لیے. میں آپ کو ٹو بگن ود ایک ٹپ دیتا ہوں. رات سونے سے پہلے 2 نفل اس طرح پڑھا کریں جس طرح میں بتا رہا ہوں, بہت ٹائم دے کے. فرض نمازیں بھی پڑھا کریں, کوشش کیا کریں, لیکن کم از کم 2 رکعت ایسی پڑھا کریں جس میں آپ فل سیکیور فیل کر کے کھڑے ہوں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, اپنے مائنڈ کو رکوع لمبا کریں, سجدہ لمبا کریں, اور سورہ فاتحہ میں ایموشنز لائیں. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, اس میں اب ایکسائٹمنٹ بھی لائی جا سکتی ہے کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ جواب دے گا. اسی طرح آپ گریٹفلنس لا سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی تمام حمد اللہ کے لیے ہی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں میرے اوپر. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی ایسی جگہ نہیں پیدا کر دیا جہاں پہ بہت چیلنجز ہوتے, اللہ نے مجھے دیکھے کتنے کمفرٹ میں پیدا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ارد گرد کتنے اچھے لوگ رکھے ہیں. بہت سی باتیں سوچی جا سکتی ہیں. پھر الرحمن الرحیم, کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ جو بہت ہی رحمان بہت ہی رحیم ہے وہ میرے گناہ معاف کرے گا. اس میں ہوپ بھی لایا جا سکتا ہے, لو بھی لایا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی ہی میرے گناہ معاف کرے گا. میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں. تو دیکھیں یہ ہے وہ طریقہ نماز میں جان لانے کا, ٹھیک ہے, اور نماز کو ذرا بیوٹیفائی کرنے کا انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس میں خشیت لانے کا. آپ کو نمبر 1 ٹرانسلیشن پتہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں. نمبر 2 آرام سے پڑھیں, آرام سے پڑھیں, اتنی سپیڈ نہ ماریں. ابن القیم تو کہتے تھے نا کہ گیپ لاؤ ہر جملے میں, الحمدللہ رب العالمین, تھوڑا سا گیپ لے آؤ. اگین میں کہوں گا کہ ہر نماز ظاہر ہے کہ اس طرح پڑھنا شاید آپ کے لیے اتنا ممکن نہ ہو پائے, لیکن کم از کم دن میں ایک نماز ضرور ایسے پڑھیں تاکہ آپ کو فیل ہو. آپ خود ہی کہیں گے کہ یار واقعی کمال ہو گیا, دس نماز کمپیئر ٹو مائی ادر نماز, زمین آسمان کا فرق. پھر آپ کا دل کرے گا نماز پڑھنے کا, ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ یو آر اسٹارٹنگ ٹو انجوائے یور صلاح. یو نو کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں, یو نو اللہ سے کنورسیشن ہے, یو نو مجھے امن مل رہا ہے, یو نو میری کاموں میں برکت آنے والا ہے, برکت آنے والی ہے, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ایموشنز کو لے کر آئے نماز میں.